بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معراج کے لفظی معنی بلندی کے ہیں۔ معراج کی تصدیق خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں اور اللہ پاک اس تصدیق پر مہر ثبت کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات کی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے دیکھنے والا ہے۔ معراج کی تاریخ میں کافی اختلاف ہے، لیکن زیادہ قوی یہی ہے کہ معراج ہجرت سے 3 سال پہلے ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ میں بیت اللہ کے پاس جاگنے اور سونے کی درمیانی کیفیت میں تھا کہ 3 آدمی آئے، ایک آدمی ان میں سے 2 کے درمیان تھا۔ میرے پاس سونے کا تھال لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ اس درمیان والے آدمی نے میرے بدن سینے سے لے کر پیڑ کے نیچے تک چاک کر دیا، پھر اس نے میرے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا، پھر اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا۔ حضرت انس بن مالک نے حدیث معراج بیان کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر میں براق پر سوار ہوا حتیٰ کہ میں بیت المقدس پہنچا، پھر میں نے براق کو اس حلقہ میں باندھ دیا جہاں انبیاء علیہ السلام کی سواریاں باندھی جاتی ہیں، پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور میں نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، پھر میں مسجد سے باہر آ گیا، پھر میرے پاس جبرائیل علیہ السلام ایک برتن میں شراب اور ایک برتن میں دودھ لے کر آئے۔ میں نے دودھ لے لیا تو جبرائیل نے کہا، آپ نے فطرت کو اختیار کر لیا، پھر ہمیں آسمان کی طرف معراج کرائے گی۔ اس جگہ یہ سوال ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براہ راست آسمانوں کی طرف کیوں نہیں لے جایا گیا؟ درمیان میں مسجد اقصی کیوں لے جایا گیا؟ اس کی حسب ذیل حکمتیں ہیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف آسمانوں پر جانے کا ذکر فرماتے تو مشرکین کے لیے اطمینان اور تصدیق کا کوئی ذریعہ نہ ہوتا، کیونکہ آسمانوں کے طبقات اور درجات سدرہ اور سدرہ سے اوپر کے حقائق میں سے کوئی چیز ان کی دیکھی ہوئی تھی، نہ انہیں اس کے متعلق کوئی علم تھا، لیکن مسجد اقصی ان کی دیکھی ہوئی تھی۔ تو جب آپ نے یہ فرمایا کہ میں رات کے ایک لمحے میں مسجد اقصی گیا اور واپس آ گیا، اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ آپ اس سے پہلے مسجد اقصی نہیں گئے ہیں، تو انہوں نے آپ سے مسجد اقصی کی نشانیاں پوچھنی شروع کر دی، اور جب آپ نے سب نشانیاں بتا دی تو واضح ہو گیا کہ آپ کا دعویٰ اتنا حصہ تو بہرحال سچا ہے کہ آپ مسجد اقصی جا کر واپس آئے ہیں، جبکہ بظاہر یہ بھی بہت مشکل اور مستحب اور محال تھا۔ تو پھر آپ کے دعوے کے باقی حصے کا بھی صدق ثابت ہو گیا، کیونکہ جب آپ رات کے ایک لمحے میں مسجد اقصی تک جا کر واپس آ سکتے ہیں تو پھر آسمانوں تک جا کر بھی واپس آ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسجد اقصی کی نشانیوں کے متعلق سوالات اور آپ کے جوابات دینے کا ذکر اس حدیث میں ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب قریش نے مجھے جھٹلایا تو میں حتیم میں کھڑا ہو گیا، اللہ نے میرے لیے بیت المقدس منکشف کر دیا، تو میں بیت المقدس کی طرف دیکھ دیکھ کر ان کو اس کی نشانیاں بتا رہا تھا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عالم میثاق میں تمام انبیاء اور مرسلین نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا تھا کہ جب ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوں تو تمام انبیاء علیہ السلام ان پر ایمان لے آئیں اور ان کی نصرت کریں، جس کی تصدیق اللہ کا قرآن کچھ اس طرح سے کرتا ہے، اور ہے رسول یاد کیجئے جب اللہ نے تمام نبیوں سے پختہ عہد لیا کہ میں تم کو جو کتاب اور حکمت دوں، پھر تمہارے پاس وہ عظیم رسول آ جائیں جو اس چیز کی تصدیق کرنے والے ہوں جو تمہارے پاس ہے، تو تم ان چیزوں پر ضرور بضرور ایمان لانا اور ضرور بضرور ان کی مدد کرنا،
فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا اور میرے اس باہری عہد کو قبول کر لیا؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کر لیا۔ فرمایا پس گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ پھر اس کے بعد جو عہد سے پھیرا سو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں جب میں اور جبرائیل پہلے آسمان کی طرف چڑھے، اس میں آدم علیہ السلام تھے، پھر وہ مجھے دوسرے آسمان کی طرف لے چڑھے، اس میں 2 خالزاد بھائی عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام تھے، پھر وہ مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے کر چڑھے تو اس میں یوسف علیہ السلام تھے، پھر وہ مجھے چوتھے آسمان کی طرف لے کر چڑھے تو اس میں ہارون علیہ السلام تھے، پھر وہ مجھے 5ویں آسمان کی طرف لے کر چڑھے تو اس میں ادریس علیہ السلام تھے، پھر وہ مجھے 6 آسمان کی طرف لے کر چڑھے تو اس میں موسیٰ علیہ السلام تھے، پھر وہ مجھے 7ویں آسمان کی طرف لے کر چڑھے تو وہاں ابراہیم علیہ السلام تھے، پھر وہ مجھے 7ویں آسمان سے اوپر لے گئے تو ہم سدرۃ المنتہا تک پہنچے، وہاں مجھے ایک بادل نے ڈھانپ لیا، میں سجدے میں گر پڑا، مجھے کہا گیا تحقیق میں نے جس دن آسمان و زمین پیدا کیے تھے آپ اور آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض کر دی تھی، لہذا آپ اور آپ کی امت یہ نمازیں پڑھیں۔ میں ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹا تو انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ پر اور آپ کی امت پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ میں نے کہا 50۔ انہوں نے کہا تحقیق آپ اتنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں نہ آپ کی امت، اس لیے رب تعالیٰ کے پاس جائیں اور کمی کا سوال کریں۔ میں اپنے رب تعالیٰ کے پاس گیا اور کمی کا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دیں۔ میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے دوبارہ جانے کو کہا، میں پھر گیا تو اللہ تعالیٰ نے مزید 10 کم کر دی۔ میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر واپس جانے کو کہا، میں پھر گیا تو اللہ تعالیٰ نے مزید 10 کم کر دی، آخر کار 5 رہ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر اپنے رب کے پاس جائیں اور مزید کمی کا سوال کریں، تحقیق بنی اسرائیل پر 2 نمازیں فرض تھیں، وہ 2 بھی نہ پڑھ سکے۔ میں پھر اللہ تعالیٰ کے پاس گیا اور مزید کمی کی درخواست کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے جس دن زمین و آسمان پیدا کیے تھے آپ پر اور آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض کی تھیں، اب 50 کے بجائے 5 ہیں، سو آپ اور آپ کی امت انہیں پڑھا کریں۔ میں نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قطعی ہیں، چنانچہ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا تو انہوں نے کہا دوبارہ جائیں، لیکن مجھے علم تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قطعی ہیں، لہٰذا میں واپس نہ لوٹا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں اور مسلمان کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ دن میں 5 نمازیں باقاعدگی سے ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگا بیل آئکن کا بٹن دبا دیں۔ جزاک اللہ۔